تو عبدالقیوم صاحب اب یہ اس میں کئی ترامیم تو ایسی ہیں، جو نیا آرڈیننس آیا ہے جس کو آپ کالا قانون کہہ رہے ہیں، تو اس میں بہت ساری ترامیم وہ ہیں جو خود اپوزیشن کی تجویز کردہ تھیں. جب وہ 34 ترامیم آپ لوگوں نے دی تھیں فیٹف کی، اس وقت فیٹف کے معاملے پر اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا اور حکومت نے الزام لگایا تھا کہ آپ لوگ NRO مانگ رہے ہیں. اب بہت ساری وہی تجاویز اس میں شامل کر لی گئی، تو پھر آپ لوگوں کا اعتراض کیوں ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ انہوں نے اتنے ارب اکٹھے کر لیے جو پچھلے 18 سالوں میں وہ نہیں ہو سکے یا 22 سالوں میں نہیں ہو سکے، تو ہمیں یہ کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے. کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ کیا نیب کی موجودگی میں کرپشن کم ہوئی ہے یا کرپشن زیادہ ہوئی ہے. اگر زیادہ پیسے اکٹھے کیے ہیں تو اس کا مطلب ابھی کرپشن زیادہ ہے، اور یہ تو بین الاقوامی طور پہ بھی مانا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ابھی کرپشن زیادہ ہے. تو دی پوائنٹ از کہ ایفیشنسی آف نیب کو گیج کرنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا تھے. پہلا آبجیکٹیو ان کا یہی تھا کہ آپ ایسے میئرز لیں کہ کرپشن ہو ہی نہ سکے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو ساتھ پکڑے ہی. تو آپ دیکھیں اس پہ تو کام ہوا نہیں ہے. نمبر 2، آپ نے کہا اس میں کچھ شکیں اچھی ہیں، یہ بڑی ٹھیک بات ہے. شورلی کئی شکیں اچھی ہیں، جیسے پراسیکیوٹر جنرل جو ہے اس کو کنسلٹ کیے بغیر نیب کا چیئرمین اریسٹ نہیں کر سکے گا. نمبر 2، ٹرائل کورٹس کو اپیل جو ہے وہ آپ ضمانت لینے کا بھی ہے، اور اسی طرح کی چند اور بھی بہتر ہوگی. ہم کئی واردات کے اوپر جو ہے سیکھ پا ہے قوم. دیکھیں آپ نے یہ آرڈیننس لایا اور ان کے منسٹر اس کا ریزن یہ دیتے ہیں کہ چونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے اور شارٹ ٹائم ہے اور حل کوئی نہیں ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹائم کیوں رہ گیا ہے؟ آپ تو پچھلے 3 سالوں سے آپ کو پتا تھا کہ 4 سال کا ان کا ٹینیور کب ختم ہونا ہے، اور آپ نے ایک مشاورت کرنی تھی. ویلنٹ ٹائم آپ نے اس کا آپ نے پرپزلی ود ایک بدنیتی کے ساتھ اس کو آگے لے کے گئے، اور پھر آپ نے یہ لے لیا بیکاز آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ آپ اس چیئرمین نیب کو کنٹینیو کروانا ہے، بیکاز یہ آپ اس کے اوپر خوش تھے، ناٹ ریئلائزنگ کہ جب آپ چیئرمین کو یہ بیٹ دیں گے کہ آپ کا ٹینیور ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے تو وہ پھر آپ کا اوبلائج کرے گا، حکومت کو کرے گا. پہلے تو یہ تھا نا فکس ٹینیور ہے، اس کے بعد کوئی چینج نہیں ہو سکتی اور نیا بندہ آئے گا، اور ان کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. تو دیٹ از واٹ آئی سے. دیکھیں لیکن عبدالقیوم صاحب یہ کیوں ضروری ہے کہ اگر کسی دور حکومت میں کسی ادارے کے سربراہ کو ایک اور ٹینیور مل رہا ہے تو وہ اس کو oblige بھی کرے گا؟ میں سوال اور اس کا ریزن بھی آپ سے آ کر پوچھتا ہوں. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. یہ بہت ساری شکیں وہ شکیں نہیں ہیں جو اپوزیشن کی جانب سے ہی کچھ عرصہ پہلے فیٹف کے معاملے پر اس وقت یہ نیب قوانین میں ترمیم کے لیے پیش کی گئی تھیں، جس کو حکومت ہی کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن NRO مانگ رہی ہے. تو اب تو آپ کا کام خود حکومت نے آسان کر دیا، پھر اعتراض اور احتجاج اس پر کیوں ہو رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماضی میں یہ حکومت یہی کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن نے ہمیں جو ہے وہ کچھ پوائنٹس دیے ہیں جس پہ یہ NRO مانگ رہے ہیں، اور بقول عمران خان کے کہ میں کسی کو بھی NRO نہیں دوں گا، بلکہ ساری دنیا کو، اپنی پارٹی کے تقریباً سارے لوگوں کو اس نے NRO دیے. تو اگر وہ NRO نہیں دے رہے تو پھر آج یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپوزیشن کی ساری باتیں مان لی ہیں، تو پھر تو NRO ہم نے مانگا نہیں ہے، کیوں ہمیں NRO دے رہے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ NRO ہے. اور یہ جو چیزیں دیکھیں، اب ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو ہے ان کے جو نورتن ہیں ان کی کابینہ میں، وہ سارے اس وقت چور اور ڈاکو نکل آئے ہیں. وہ پینڈورا لیکس میں ان کے نام آ چکے ہیں، جس میں وہ خود جو ہے وہ جو ہے پھنس گئے ہیں. اب مجھے بتائے کہ پینڈورا جو وہ آیا ہے، پینڈورا باکس کا یا پینڈورا لیک آیا ہے، اس میں اب بتائیں نا عمران نے کس کس کو کہا کہ آپ استعفیٰ دیں، اپنے آپ کو کلیئر کر کے آ جائیں. آج اس کمیشن کے خود انچارج بن گئے. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک JT بنے، امپارشل بنے، ان کے لوگ جو ہیں وہ ریزائن کریں. ریزائن کرنے کے بعد جب وہ اس JT سے کلیئر ہوتے ہیں پھر جا کے حلف لے لیں. یہی چیز ہمیں عمران خان نے کہا تھا 2016 کی، اس کی ٹویٹ آج بھی ٹویٹر پہ موجود ہے. وہ پتہ نہیں ڈیلیٹ کرنا بھول گئے تھے اس ٹویٹ کو، اور یہی بیان دیتے تھے ماضی میں. پاناما میں بھی ان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں، اپنے آپ کو کلیئر کر کے دوبارہ حلف لیں. لیکن پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ احتساب سیاستدانوں سے شروع ہوتا ہے اور سیاستدانوں پہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہم عوام کے جواب دہ ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ پاناما میں جو باقی لوگ تھے ان کا کیا بنا؟ جو پینڈورا ہے اس میں سیاستدان تو چلو ہم ابھی مانتے ہیں کہ وفاقی وزیر بھی ہیں، ایڈوائزرز بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں، لیکن جو بیوروکریٹس ہیں اور سابق فوجی ہیں ان کے ساتھ یہ حکومت کیا کرنے والی ہے؟ ہمیں تو بڑے درس دیے جا رہے تھے ماضی کی حکومتوں جب ہم تھے، جب یہ اپوزیشن میں تھے،
عمران خان صاحب جو ہے مدینے کی ریاست کی باتیں کر رہے تھے، حضرت عمر علیہ السلام کی ہمیں باتیں بتاتے تھے کہ وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. آج جب ان کو کہتے ہیں کہ آپ توشہ خانے کی تلاشی دیں، توشہ خانے کے متعلق ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں ملی ہیں اور آپ نے مال غنیمت سمجھ کے. پینڈورا ہو یا پیناما ہو، یہ اس میں تو حکومت اور اپوزیشن کے رویے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس وقت جو حکومت تھی وہ پیناما لیکس میں اپنے لوگوں کے نام آنے پر وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہی تھی. اس وقت کم از کم اس حکومت نے ایک کمیشن تو بنایا، چاہے وہ پرائم منسٹر کے انڈر میں ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ کمیشن صحیح طور پر کام نہیں کرے گا تو آنے والے دنوں میں حکومت سے سوال ہوگا اس سے متعلق. دیکھیں حکومت سے کیا سوال ہوا ہے؟ مجھے بتائیں کہ چینی اسکینڈل میں، PRT میں، بلین ٹریز میں، رنگ روڈ میں، یا جو ابھی اس میں جو کووڈ میں جو ماسک وہ ہوا، دوائیوں کا اسکینڈل، کون کون سے اس میں آپ لوگوں نے سوال کیے؟ اس میں کیا کیا ان کو کون سی مطلب کہاں پر ان کو شرم محسوس ہوئی؟ انہوں نے کمیشنز بنائے، ان کی رپورٹ کدھر ہے؟ کس کو کس کی سزا دی؟ ہم پہ جو الزامات لگاتے تھے عمران خان صاحب، ان کے ابھی بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے 6 مہینے حکومت مل جائے میں ان سب کو ٹانگ لوں گا جنہوں نے کرپشن کی ہے. تو 3 مہینے میں تو کسی کو ٹانگ نہیں سکے، تو کرپشن تو نہیں ہے. آج جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں توشہ خانے کا حساب دیں، انہوں نے توشہ خانے کو لوٹا ہے مال غنیمت کی طرح. ماضی کے 2 وزیر اعظم پہ آج بھی توشہ خانہ کیسا ہے کہ انہوں نے جو پیمنٹس کی ہیں، جو بھی توشہ خانے کا آفیشیل ایک ہوتا ہے کہ آپ آتے ہیں، آپ 15% پہ یا 20% جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، آپ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے تو یہ چیز بھی نہیں کی، بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ جو بات چل رہی ہے کہ جی انہوں نے شاید کوئی گھڑی تھی یا کوئی اور چیزیں تھی. آج ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے توشہ خانے میں ہمیں کیا کیا چیزیں کس ملک نے دی ہے، کیونکہ جو ہے ہمارے دوست ممالک خفا ہو جائیں گے. ہم تو نہیں پوچھ رہے کون سے ملک نے آپ کیا دیا، ہمیں یہ بتائیں کہ توشہ خانے میں کیا چیز ہے اور کیا چیز آپ نے نکلوائی ہے. لیکن اور کس چیز کو اپنے مال غنیمت سوچ کے جو اتنی بڑی لمبی چوڑی آپ نے چارج شیٹ حکومت کے خلاف پیش کی، تو ان معاملات پر چلیں، ظاہر ادارے اگر حکومت کے ماتحت کام کر رہے ہیں وہ نوٹس نہیں لے رہے، اپوزیشن جماعتیں ایک ساتھ کیوں اس کے خلاف عدالت نہیں جا رہی ہیں؟ میں سوال آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ پہلے ذرا عبدالقیوم صاحب سے اس پر جواب لے لوں. عبدالقیوم صاحب، اپوزیشن اگر متفقہ طور پر یہ جتنے ایشوز فیصل صاحب نے گنوائے اپنی جگہ پر موجود ہیں، عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے آپ لوگ؟ دیکھیں اپوزیشن کے پاس ساری آپشنز موجود ہیں نا. ایک یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ اپنا پورا پریشر ڈالیں اور کوشش کریں کہ حکومت کو یہ بتایا جائے کہ ان کے خلاف لوگ کانفیڈنس آ سکتے ہیں ان باتوں پہ. پھر پولیٹیکل پریشر ہے ریلیز کی شکل میں. پھر اگر ان کے لیگل ایکسپرٹس ان کو بتاتے ہیں، جو کہ آئی ایم شیور کہ ایٹ دی اینڈ یہی ہوگا وہ، اور پھر یہ متفقہ طور پہ کورٹس میں جا سکتے ہیں. یہ تو ابھی وہ لوگ اپنی اسٹریٹجی طے کر رہے ہیں نا. بٹ یہ امپارٹنٹ نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا کرے گی. دیکھنا یہ ہے کہ ایک حکومت جو مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ لے کے آئی اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی سچائی کے اوپر سب کچھ ہوگا، انہوں نے لوگوں کو وکٹمائز کیا، کچھ حاصل نہیں ہوا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی. اور یہ صرف اپوزیشن نہیں واویلا کرتی رہی، اس کے اوپر ہائیسٹ کورٹس نے بھی اپنے ریمارکس دیے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تو میں عمران خان صاحب کو یہی ریکویسٹ کروں گا، ایڈوائز بھی کروں گا کہ خدا کے لیے دیانتداری سے آپ کریں یہ بات. وہ کہتے ہیں نا کہ یو کین میک سم آف دی پیپل آل دی ٹائم فول اور آل دی پیپل سم آف دی ٹائم فول، بٹ یو کانٹ میک آل دی ٹائم آل دی پیپل فول. ابھی تک لوگوں کو سمجھ آ گیا 3 سالوں کے اندر کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ انہوں نے یو ٹرن نہ لیا ہو. اور جب آپ آپ کا دیکھیں نا، اپنے لیے اور رولز ہیں، دوسروں کے لیے اور رولز ہیں. اگر اکراس دی بورڈ یہ ہو نا اکاؤنٹیبلٹی، آئی کین ایشور یو میرا بیٹا بھی انوالو ہوگا، میرا پارٹی کا کوئی بندہ انوالو ہوگا. لیکن عبدالقیوم صاحب، اپوزیشن کے پاس جو آپشنز ہیں اس میں ظاہر تحریک چلائی مشترکہ طور پر، PDM بنائی، لیکن وہ نہیں چل سکی، اس میں پھوٹ پڑ گئی، وہ اس وقت منقسم ہو گئی. اب اپوزیشن کیا پارلیمنٹ کے اندر صرف حکومت کے خلاف احتجاج کرتی رہے، یا سڑکوں پر ہر پارٹی الگ الگ اپنی اگلے الیکشن کی تیاری کرتی رہے، حکومت کے خلاف احتجاج کرتی رہے، اور اسی طرح یہ اگلے 1.25 سال گزارے جائیں؟ اسٹریٹجی کیا ہے، لائن آف ایکشن کیا ہے آگے اپوزیشن کے پاس؟ دیکھیں لائن آف ایکشن یہی ہے کہ اپوزیشن متحد ہے پارلیمنٹ کے اندر انڈر دی لیڈرشپ آف شہباز شریف. ان کی بلاول صاحب سے بھی، باقی پارٹیوں سے بھی ہوتی ہے، اکٹھے ملتے بھی ہیں، پارٹیوں کی میٹنگز بھی ہوتی ہے. اور اسٹریٹجی یہی ہے کہ حکومت کی یہ جو ویک ایریاز ہیں جس کے اوپر لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اور آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، اس کے آگے ابھی بھی کوئی اینڈ نہیں ہے کہ نہیں یہاں تک یہ چیز ختم ہوگی. مہنگائی کے آگے سگنلز آ رہے ہیں تو لوگ تو بیچارے بلک کے ہیں نا. یہ تو پالیٹکس سے بیانڈ ہیومینیٹیرین ایشو بنتا جا رہا ہے، کیونکہ جو امیر ہیں وہ امیر تر ہیں، وہ اربوں خربوں میں کھیل رہے ہیں. جو غریب ہے اس بیچارے کے پاس 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہے، وہ اپنی
نان خریدنے کا بھی متعمل نہیں ہو سکتا, وہ بل نہیں دے سکتا. لوگ میں نے روتے چلاتے دیکھے ہیں کہ گیس کا اتنا بل آ گیا, میں تو ایک پنکھا 2 لائٹیں اور میرا پاس ایک وہ ہے, میں وہ اس کو چلاتا ہوں. تو آئی تھنک ان سچویشن کے اوپر عمران خان صاحب کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, اور ابھی ان کا آدھے سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے, 1 سال اور ہے, اگلے سال میں پھر الیکشن ایئر آ جائے گا. تو آپ اپنے مینیفیسٹو صحیح. عبدالقیوم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ان کو کنسنٹریٹ ان چیزوں پر کرنا چاہیے, لیکن مہنگائی بھی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے, ای وی ایم والے معاملے پر بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات نہیں بن پا رہی, چیئرمین نیب والے معاملے پر آرڈیننس لانا پڑا. تو فیصل کریم صاحب, یہ آپ لوگ اب کیا احتجاج کریں گے یا عدالت کا راستہ اس معاملے پر دیکھیں گے, عدالت جائیں گے, کوئی قانونی راستہ اختیار کریں گے؟ چونکہ ابھی یہ ای وی ایم والا معاملہ نہیں ختم ہوا تھا, حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے تھے, حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے تھی, کہ اب یہ نیا یہ آرڈیننس آ گیا, ایک اور محاذ آرائی کی صورتحال پیدا ہو گئی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. دیکھیں, پہلی بات ہے کہ آرڈیننس کتنے دن تک ان کا چلے گا, جب تک اس کو پراپر بل کی صورت نہیں آتی جس کو پارلیمنٹ نہیں لے گیا. 120 دن اس کی مدت ہے قانونی طور پر, 120 دن کے. دیکھیں, یہ حکومت جو ہے یہ پہلے بھی ایک مشین کے ذریعے آئی تھی, اب بھی یہ چاہتی کہ ہم ایک مشین کے لائیں اور ایک مشین کے ذریعے ہم آئیں. عوام کے ذریعے تو یہ آ نہیں سکتے ہیں. پہلے بھی ایک مشین جو RTS سسٹم تھا اس کے ذریعے آ گئے, اب یہ سمجھتے ہیں ہم ایک اور مشین کے ذریعے آ جائیں. مشین کی پیداوار یہ حکومت ہے. اب یہ چیزیں دیکھیں, جب الیکشن کمیشن آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے, اس پہ اعتراضات ہیں, اور چیف الیکشن کمشنر کس کا اپوائنٹی ہے؟ ان کا اپوائنٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا اپوائنٹی نہیں ہے, اپوزیشن کا اپوائنٹی نہیں ہے. ہمارے پاس دیکھیں ہر فورم موجود ہے, پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, عدالتوں کا فورم موجود ہے, ہم جو ہے عوام کا فورم بھی موجود ہے, ہم ہر فورم پہ جائیں گے, ہم ان کی مخالفت کریں گے. اور دیکھیں یہ کس کا کون اپوائنٹی ہے, اس کی تو اہمیت ہی ختم ہو گئی چیئرمین نیب والے معاملے کے بعد, کیونکہ وہ آپ کے اور نون لیگ کے اپوائنٹی تھے, لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ حکومت مصر ہے ان کو رکھنے پر اور کامیاب بھی ہو گئی ہے. دیکھیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے, بالکل یہ رکھیں, لیکن میں یہ بات اپنے پی ٹی آئی کو دوستوں کو بتا دوں, ایسے نہ ہو کل حکومتیں بدل جائیں, یہی چیئرمین نیب اور آپ کے دم پہ پاؤں رکھے اور آپ اس کو چیریں اور چلائیں اور پھر بولیں کہ جو فرشتہ تھا وہ جو ہے پتہ نہیں کیا بن گیا, جو کہ ابھی یہ چیف الیکشن کمشنر کے متعلق بات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کل یہی چیزیں کریں, کیونکہ اس ملک میں حالات بدلتے اور آنکھیں بدلتے ٹائم نہیں لگتا, فوراً یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں. تو فیصل صاحب, اس کا مطلب یہ حکومت جب بدلتی ہے تو پھر حکومت کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ حکومت بدلنے سے ہواؤں کا رخ بھی بدل جاتا ہے. چیئرمین نیب کا ایک مشہور زمانہ جملہ تھا کہ وہ ہواؤں کا رخ بدل جاتا ہے, اور پھر وہ تو کیس دیکھتے ہیں, وہ فیس نہیں دیکھتے. دیکھیں, یہ تو ان کی اپنی ایک بات ہے. دیکھیں, ہماری ماضی میں حکومت رہی 2008 سے 13 تک, ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی ہے, لیکن جو چیزیں اس حکومت میں جو اسکینڈلز آئے ہیں, جو انہوں نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا, آج جو مہنگائی کا سلسلہ دیکھیں, آج جس طریقے سے لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں, آج جس طریقے سے آپ دیکھیں ڈالر کی در پہنچ گئے, آج مجھے بتائیں کہ زمینداروں کا کیا حال ہے, آج اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ ان پہ لاٹھی چارج. یہ ساری چیزیں تو یہ بڑھتی ہوئی معیشت کی یہ نشانیاں ہیں. حکومتی ترجمان جو بتاتے ہیں, فواد چودھری صاحب نے بھی پرسوں ہی تو بیان دیا, 1 کروڑ نوکریوں سے کئی آگے وہ نکل چکے ہیں. دیکھیں, میں کیا بولوں گی ان کو کہ وہ اب 1 کروڑ نوکری سے نکل گئے. اب مجھے تو خیر ہم تو بڑے بیوقوف, ہمیں تو نہیں پتا, آپ بڑے عقلمند ہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ 1 کروڑ نوکری کہاں پر ہے, کس لوگوں کو ملی. آج لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. کہتے ہیں ہماری گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے, کبھی بھی تاریخ میں بمپر کراپ نہیں, پہلی دفعہ ہوئی ہے, لیکن ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آٹا جو ہے وہ سستا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری معیشت مضبوط ہو گئی ہے, 2 وقت کی روٹی سستی نہیں ہو سکتی ہے. اب تو آپ کے پاس ایک اور منطق بھی آ گئی, آپ مہربانی کریں چینی استعمال کرنا چھوڑ دیں, آپ گندم نہیں, اس میں 9 دانے کی اس میں کمی کریں اگر 100 دانے ڈالتے ہیں تو. ہاں, کل آپ کو بولیں گے کہ آپ آکسیجن تھوڑا لینا شروع کریں, آکسیجن اتنی کیوں استعمال کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ حکومت کو دیکھیں, جو عوام کے ذریعے آتی ہے ان کی یہی منطق ہوتی ہے. وہ ایک مثال آپ نے سنو کہ بادشاہ کی بیٹی کو کسی نے کہا تھا کہ جی گندم ختم ہو رہی ہے ملک میں, قحط آ رہا ہے, تو کہہ رہا ہوں یہ کیک کیوں نہیں کھاتے. جب آپ کی جیب میں جب لوگوں کی معیشت اتنی خراب ہو رہی ہے, لوگ جو اتنے بے روزگار ہو رہے ہیں, تو آخر میں اگر یہ عوام کھڑی ہو گئی ایک دفعہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی پولیٹیکل لیڈر پھر نہیں ہوگا. پھر آپ جب اس سڑکوں پہ اور خدا نخواستہ گلیوں میں جب لوگ نکل آئے اور وداؤٹ اینی لیڈرشپ نکل آئے, تو اس کو کوئی نہیں کنٹرول کر سکے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.